جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول کیا تھا اور عشق رسول کی تعلیم دینا شروع کی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب دنیا کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ اور پھر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیوں فیصلہ کیا گیا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تحریک بھی چلائی جائے گی۔ اب یہ تحریک کب چلائی جائے گی، کیوں چلائی جائے گی، اور فیصلہ کیسے ہائی کورٹ کے اندر اس کے خلاف اپیل کی جائے گی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آج امریکہ کے اندر جو بائیڈن کا آخری دن ہے، اور اس آخری دن پاکستان کے اندر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ شاید عافیہ صدیقی کی سزا معاف ہو جائے۔ کیا واقعی عافیہ صدیقی کی سزا معاف ہو سکتی ہے؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہ وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اس نیریٹو کی طرف آتے ہیں جس کے اندر یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول کی تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً القادر یونیورسٹی کا ریفرنس پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیا جا رہا ہے، لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عشق رسول کی تعلیم دینی تھی تو یہ اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین اور اعتماد اور ایمان کے بغیر نہ تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور نہ ہی ہماری زندگی جو ہے اس کے اندر سکون آ سکتا ہے، اطمینان آ سکتا ہے، اور نہ ہی ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے، اور عشق رسول ہر مسلمان کے اوپر فرض بھی ہے، اور اس کی تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا ہم سب کا ایمانی فرض بھی ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم یہ خدمت سر انجام نہیں دیتے، ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس عشق رسول کی تعلیم کے لیے ایک بزنس ٹائکون سے 458 کنال زمین لینا ضروری ہے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ ایک جو بزنس ٹائکون ہے اس سے وہ عمارت بنائی جائے، اور وہ بنائی بھی صرف اور صرف سہاوا کے اندر جائے؟ کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق جب بشرا بیوی سے پوچھا گیا تھا یا عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تھا جناب کہ پورا پاکستان ہے، ہم کسی بھی جگہ یہ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، تو بشرا بیوی نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ یونیورسٹی صرف اور صرف اس علاقے میں بنے گی، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بیوی کو ایک خواب آیا تھا، اور اس خواب کے مطابق صرف اور صرف اس ریجن کے اندر القادر یونیورسٹی بنے گی۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ پورا عالم اسلام ہے، بلکہ پوری دنیا ہے، اور اس پوری دنیا کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر سیرت النبوی کی تعلیم ہونی چاہیے، اور عشق رسول ہونا چاہیے، اس کا ڈنکا بجنا چاہیے۔ لیکن صرف صحابہ تک یہ کیوں محدود ہو گیا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ظاہر عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس یونیورسٹی کو بنے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے، ان 4 سالوں میں صرف 200 طالب علم تھے جن کو اس یونیورسٹی کے اندر داخل کروایا گیا، اور جنہوں نے یہاں سے تعلیم مکمل کی، اور یہ تعلیم بھی بزنس اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھی، اور اس کے اندر سیرت النبوی کا کوئی چیپٹر نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ یقین نہ آئے تو ان 200 طالب علموں سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ روحانیت کی اور سیرت النبوی کی کتنی تعلیم دی گئی۔ اور یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ اگر آپ نے یونیورسٹی بنائی تو صرف 200 طالب علموں کو کیوں آپ نے اس قابل سمجھا کہ انہیں تعلیم دینی چاہیے، جبکہ یہاں پہ 2 لاکھ طالب علموں کو کم از کم تعلیم دے دینی چاہیے تھی۔ چلے اگر اتنا ممکن نہیں تو 20,000 طالب علم تو ہوتے کہ جو 4 سال کے اندر اس تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل ہوتے، اور اس کے بعد وہ پورے پاکستان کے اندر بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسی یونیورسٹی بنائی ہے جس کے اندر سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن صرف 4 سال کے اندر 200 طالب علم اس یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، اور اگر آپ ان کے سبجیکٹس چیک کر لیں یا ان کے امتحان اور مارک شیٹ چیک کر لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ایک روحانیت یہاں پہ بانٹی گئی ہے، اور کتنی تعلیم دی گئی ہے سیرت النبوی کی، جو ظاہر ہے ایک بڑا میرا خیال المیہ ہے، اور بہت بڑا سوال بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول کی تعلیم دی تھی تو پھر یہ تعلیم صرف 200 طالب علموں تک کیوں محدود تھی؟ یہ ایک سوال ہے جو ظاہر پاکستان تحریک انصاف سے پوچھنا چاہیے، اور عمران خان صاحب سے اگر رپورٹرز کی ملاقات ہو تو ڈیفینیٹلی وہ بھی یہ سوال عمران خان صاحب سے کریں گے۔ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ نیریٹو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے
کہ یہ تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی. تو یہ کون سا فلاحی منصوبہ ہے کہ جس کے اندر جس سے متاثر ہونے والے, جس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ صرف 200 ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر شوکت خانم کو دیکھا جائے یا نمل یونیورسٹی کو دیکھا جائے تو اس کا دائرہ کہیں زیادہ وسیع ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اگر عمران خان صاحب کو فلاحی ادارے کے اوپر سزا ہونی چاہیے تھی تو پھر شوکت خانم کے اوپر ہو جانی چاہیے تھی یا پھر نمل یونیورسٹی کے اوپر ہو جانی تھی, جس کی زمین بھی میاں شہباز شریف صاحب نے پرووائڈ کی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. اب یہ عجیب بات ہے کہ نمل یونیورسٹی جس کی زمین میاں شہباز شریف صاحب نے دی تھی اور پنجاب گورنمنٹ نے دی تھی, تو اس وقت اس فلاحی ادارے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو سزا نہیں دی گئی. اور جو شوکت خانم ہے اس کا جو میاں نواز شریف صاحب ڈونر بھی تھے اور انہوں نے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے یہ زمین پرووائڈ کی تھی عمران خان صاحب کو. تو اگر فلاحی ادارے کے اوپر سزا ہونی تھی تو شوکت خانم کے اوپر ہو جاتی, اور اگر فلاحی ادارے کے اوپر ہی سزا ہونی تھی تو پھر نمل یونیورسٹی کے اوپر ہو جاتی, جس سے متاثر ہونے والے اور فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں. تو صرف القادر یونیورسٹی کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ظاہر ہے میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب صاحب سے پوچھنا چاہیے, جو یہ نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو اس لیے, عمران خان صاحب وزیر اعظم کو اس لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے ایک فلاحی منصوبہ شروع کیا تھا. جو ظاہر پاکستان تحریک انصاف کا کمال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے سوال اٹھاتے ہیں اور ایسی ایسی کمپین کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے بعد میں حیرت سے انسان اپنی انگلیاں دانتوں کے تلے داب لیتا ہے اور پھر ایک دائیں بائیں دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کس قسم کا نیریٹو ہے جو پاکستان تحریک انصاف ڈیولپ کر رہی ہے. تو جو سوال ہم نے یہاں پہ اٹھائے ہیں میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے جواب بھی دینے چاہیے. اب ہم آتے ہیں مذاکرات کی ڈیڈ لاک کی طرف. 2 جگہوں پہ مذاکرات چل رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے. ایک مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے جس کے آخری مرحلے میں بیرسٹر گوہر صاحب اور گنڈاپور صاحب دونوں آرمی چیف کے سامنے بیٹھے, اور آرمی چیف بھی اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ڈی جی ایم آئی تھے, اور ساتھ ہی ڈی جی سی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی وہاں پہ موجود تھے. ان سب کی موجودگی میں گوہر خان صاحب اور گنڈاپور صاحب نے افواج پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جائے گی اور اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا, اور پھر جو نیکسٹ سٹیپ میں آنا تھا اس کے اندر پھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہ کچھ ریلیف بھی مل جانا تھا. اور اس چیز کو عمران خان صاحب کو باقاعدہ بتایا بھی گیا, اور یہ بتایا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے گیا تھا. اور دوسرے جو مذاکرات تھے وہ گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے چل رہے تھے, اور اس کا جو 3rd فیز تھا وہ شروع ہونے والا تھا جو ظاہر 16 جنوری کو ہونا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ معاملات باہر نکلے اور پاکستان تحریک انصاف کی اپنی قیادت نے میڈیا کو بتایا, اور پھر یہ خبریں گردش کرنے لگی. پھر عمران خان صاحب نے تسلیم کیا کہ گوہر خان صاحب اور گنڈاپور صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ خوش آئند ہے. اور اس کے بعد جو ٹرولنگ کی گئی افواج پاکستان کی, اور پھر ایک عجیب و غریب قسم کی ٹویٹس کرنی شروع کر دی گئی, جس سے ظاہر افواج پاکستان ناراض ہوگی, اور ناراض ہونا بھی چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جب ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس انڈرسٹینڈنگ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. پھر اس دوران 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ ہو گیا, اور اس فیصلے کو بھی ظاہر ریاست کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک انتہائی خوفناک قسم کی ٹویٹ کی گئی جس کے اندر یہ کلیم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھیں, اور جس طرح 1971 میں پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی تھی جنرل یحییٰ خان نے, بالکل اسی قسم کی ایک قیادت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک مارشل ہے جو پاکستان کے اندر ہے, اور وہ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ظاہر ایک لیتھل قسم کی ایک ٹویٹ تھی جس نے جو ایک ٹرسٹ تھا اس کو بریک کر دیا. اب پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ آلموسٹ منقطع ہو چکا ہے, اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا جائے گا. دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ گورنمنٹ کے سامنے رکھا, اب گورنمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ پریشان ہے کہ اگر اس چارٹر کے اوپر عمل درآمد کر دیا جاتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ کو پھانسی کا پھندا لے لینا چاہیے, پھر تو گورنمنٹ ختم ہو گئی. تو گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک تحریری جواب دے دیں گے, اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ 28 جنوری کو یہ تحریری جواب دے دیا جائے گا, اور اس تحریری جواب میں یہ بتایا جائے گا کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے آپ کی تمام شرائط کے اوپر عمل درآمد کرنا, بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے پوچھا جائے گا کہ جو آپ کے لوگ اسیر ہیں ان کی فہرست بھی پرووائڈ کی جائے, اور جو آپ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے اس کے ٹیو آرٹس بھی آپ پیش کریں تاکہ پھر آگے معاملہ بڑھایا جائے. جو ظاہر پاکستان تحریک انصاف نے نہ ٹیو آرٹس دینے ہیں نہ انہوں نے فہرست دینی, اور اس کے بعد یہ ڈیڈ لاک زیادہ بڑھ جائے گا.
تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ایک مذاکرات چل رہے تھے وہ بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے، اور اب جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہیں اسے بھی ڈیڈ لاک کا شکار کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر بھی کوئی جوس کسی جگہ نظر نہیں آ رہا، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو مذاکرات کا معاملہ بھی ٹھپ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا، اور اس کے اندر 3-4 فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جج صاحب ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جج صاحب بائسڈ ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کو اور ریاست کو فائدہ پہنچایا اور عمران خان صاحب کو ناجائز سزا دی گئی ہے۔ تو ایک تو جج ناصر جاوید صاحب جو ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی ٹرولنگ شروع کرنے والی ہے، اور ساتھ ہی شاید ان کا کیس جو ہے اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان لے جانا چاہتے ہیں، یا پھر شاید سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں ناصر جاوید رانا صاحب جج جو ہیں ان کے خلاف۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کمر کس لی ہے، وہ جج صاحب کے لیے بھی میرا خیال ہے میدان کے اندر اتر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کیس کو ہائی کورٹ کے اندر اب چیلنج بھی کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی عالیہ حمزہ صاحبہ جو ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی ورکر بھی ہے، بڑی متحرک ورکر ہے، اور میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس پچھلے 2 سال کے ٹینیور میں اپنے کریکٹر کا مظاہرہ کیا، اور یہ ڈٹی رہی ہیں، کسی جگہ لفی نہیں ہے، کسی جگہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ جب عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوئی تو پارٹی اس پہ خاموش کیوں رہی، پارٹی نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تو پارٹی کی جو قیادت تھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر یہ جواب دیا گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ 8 فروری کو پورے پاکستان کے اندر احتجاج کیا جائے گا، اور اس کا عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے، تو ہم 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جو عالیہ حمزہ کا جو سوال تھا بڑا ویلڈ تھا کہ جناب اگر یہ ہمارے قائد ہیں عمران خان صاحب تو ہمیں فوری طور پہ ان کے لیے سوال اٹھانا چاہیے تھا، آواز اٹھانی چاہیے تھی، پارٹی اس کے اوپر خاموش کیوں ہے؟ اور یہ وہ ایشو ہے جو اب آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور پارٹی کے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہماری قیادت ہے یہ اتنے بڑے بڑے جو بحران ہو جاتے ہیں یا بڑے بڑے جو فیصلے ہو جاتے ہیں اور پارٹی کو، بشرا بی بی کو اور پھر عمران خان صاحب کو نقصان ہو جاتا ہے، تو اس پہ پارٹی خاموش کیوں رہتی ہے، یہ بیک فٹ پہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اب پارٹی کے لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو جواب دینا پڑ جائے گا، اور کہیں نہ کہیں بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی جواب دینا پڑ جائے گا کہ جناب اگر قیادت نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا تو اس ٹرسٹ کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کی آواز اٹھائیں، لیکن جہاں پہ آواز اٹھانے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ آپ دائیں بائیں ہو کے بغل کے نیچے سے گزر کے غائب ہو جاتے ہیں، اور اس پہ میرا خیال ہے پارٹی کے اندر آنے والے دنوں میں خاصا کو بحران پیدا ہونے والا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال اور بھی اٹھایا گیا، اور یہ سوال شعیب شاہین صاحب سے پوچھا گیا، بلکہ شعیب شاہین صاحب نے پوچھا کہ وہ کون سے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے جنہوں نے جج ناصر جاوید رانا صاحب کا جو کیس ہے اس پہ خاموشی اختیار کی تھی۔ تو وہاں پہ پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ پھر شعیب شاہین صاحب نے فیصل چودھری صاحب کا ذکر کیا کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ نہیں بتایا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، یہ آنے والے کسی ولاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب مسئلہ صرف وہی ہے کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ریگولر ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو وہ بہت ساری جگہوں پہ ریلیف بھی دے رہے ہیں اور کوئی فیس بھی چارج نہیں کر رہے۔ اس پہ پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے، اور انہوں نے فیصل چودھری صاحب کے خلاف یہ تکلیف نکالنی شروع کر دی، اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ سب کا خیال یہ ہے کہ اب فیصل چودھری کو اتنا متنازع بنا دیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ انہیں فاصلے پہ رکھ لیں، اور یہ جو ایکسیس ہے ان کا وہ ختم ہو جائے۔ جناب اس کے ساتھ ساتھ عافیہ صدیقی جو ظاہر ہے اس وقت امریکہ کی جیل کے اندر ہے، انہیں 86 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ جو بائیڈن کا کل آخری دن ہے، اور اس آخری دن میں عافیہ صدیقی کے وکیل جن کا نام کلائیو اسٹافورڈ ہے، اس نے صدر سے اپیل کر دیا ہے کہ سزا معاف کر دی جائے، اور ساتھ حوالہ یہ دیا ہے کہ 39 لوگوں کی سزا صدر جو بائیڈن نے معاف کی ہے، تو آخری دن ہے، اور اگر اس آخری دن میں وہ عافیہ صدیقی کی سزا معاف کر دیتے ہیں تو پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام سے جو بائیڈن کے لیے بہت اچھا پیغام نکلے گا، اور یہ چیز ثابت ہوگی کہ جو بائیڈن ایک انسانی ہمدردی کا مجسمہ ہے۔ تو ایک اپیل عافیہ صدیقی کے لیے کر دی گئی ہے، اور پاکستان کے اندر اب یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جو بائیڈن صاحب اپنے آخری دن میں عافیہ صدیقی کو ریلیف دے دیں گے، جس کے بعد عافیہ صدیقی کو رہا کر کے پاکستان بھجوا دیا جائے گا، جو امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے کہ جو بائیڈن صاحب اس معاملے میں بہت کھلے دل کے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں 39 لوگوں کی سزا معاف کی ہے، جسے پریزیڈنشل پارڈن کہتے ہیں، اور امریکہ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کسی بھی سزا یافتہ کی سزا معاف کر سکتے ہیں۔
تو عافیہ صدیقی کے لیے ظاہر پاکستان کی طرف سے اپیل بھی کی جا رہی ہے، اور اس وقت بھی کچھ ہمارے ایکس سینیٹرز ہیں، سینیٹرز جو امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے اس کے لیے، اور ان سب کی خواہش ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کو اپنے ساتھ لے کے پاکستان جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چانس موجود ہیں کہ عافیہ صدیقی کی سزا معاف ہو جائے گی، اور یہ جاتے جاتے جو بائیڈن کی طرف سے پاکستان کے لیے تحفہ ہوگی، اور اگر یہ سزا معاف نہیں ہوتی تو یہی درخواست پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھتی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنے تو وہ پاکستان کو ایک اچھا ریلیف دینے کے لیے، پاکستان میں اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے عافیہ صدیقی کی سزا معاف کر دیں۔ تو عافیہ صدیقی کی سزا معاف ہونے کے چانسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو تاکہ پاکستان کے اندر امریکہ کی امیج کو سہارا بھی ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عافیہ صدیقی ہے اس کی فیملی کو ریلیف بھی ملے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔